من لا نبی بعدا وعلى آلہ وصحابہ الذین اوفوا وحدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آواز تھوڑی اونچی کر دیں جی اللہ تو ڈر دے بس. حضرات گرامی، بڑی دیر تو بعد تاندلے حاضر ہونے کا موقع ملیا. اصل بیان فاروقی صاحب کا ہونا اور وہ تقریباً تشریف لیا چکے ہونے ہیں. ان قریب پہنچنے والے ٹیلی فون آ گیا، آواز تو کیوں بھی کٹ گئی. اور میں تہاڈی خدمت دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ یا تھوڑا جہا میلاد کے متعلق بیان کراں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ میں صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک رواج یہ بنتا جا رہا کہ صرف ربیع الاول دے اندر ہی سیرت دے جلسے ہوندے نے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارا سال جس وقت بھی انسان کو موقع ملے خدا دی توحید کا بیان ہونا چاہیے، مصطفیٰ دی رسالت کا بیان ہونا چاہیے. کو ایک خاص تاریخ کے خاص مہینے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان متعلق نہیں، کملی والا تے قیامت تک واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی بندے کو موقع ملے خدا دی وحدانیت سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرے اور سنے تے نال دے تے عمل دی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین کہو. رائے پنڈ کا چونکہ جلسہ ہے، شمع نبوت دے پروانے سارے پہنچ چکے ہیں. تسی اس واسطے نہیں پہنچ سکے، تہاڈا کوئی نہ کوئی فرد بھرا دوست پہنچیا ہوا ہوگا. بہرحال تاریخاں دا انعقاد اچھا نہ ہو سکیا، تاہم لاؤڈ سپیکر بہت پیارا ہے، آواز سارے شہر پہنچ دیے. تھوڑے بندے بھاویں ہون، بیان خلوص نال ہوے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. تیری بخشش دا بہانہ بھی ہے، میری بخشش دا بہانہ بھی ہے. باقی جلسے کرانا کوئی جرم نہیں. پہلا جلسہ تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کرایا. جبریل امین ایک جلسہ ہو جائے، جبریل نے کہا یا اللہ کہڑے پلاٹ؟ فرمایا میدان عرفات دے اندر. الہ العالمین میدان عرفات دے اندر تے جلسہ ہوگے، پر اجتماع سامعین کتھوں؟ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والی ساری روحاں کٹھیاں کرتا. کافی مجمع بابے آدم تو لے کے قیامت تک آنے والی روحاں جنیاں بھی ساری
اللہ کی تقریر کون کرے گا؟ رب نے فرمایا تقریر میں آپ کراؤں. سبحان اللہ کہنا اپنے جرم آ وہ ہور قوما جہاں ٹپدیاں سن کے نہ اللہ رسول اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. حضرات گرامی مالک الملک نے فرمایا خطاب میں آپ کرانا. یا اللہ خطاب کے لیے بہت ہی لمبا نہ ہو جائے، تیرا علم تو لامحدود ہویا. رب نے فرمایا نہیں، تو دی پوائنٹ مختصر خطاب ہوئے گا. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے قیامت تک دیا روحاں رب نے کٹھیاں کر لیاں میدان عرفات دے اندر، اور اللہ تعالیٰ خود خطاب کردا پیا. یا اللہ کسے صدر دی تقریر ہوے تے نوائے وقت دے اندر شائع ہوندی ہے، مشرق اخبار تے کوہستان الہ العالمین جنگ دے اندر شائع ہوندی ہے. تو تقریر کیتی ساری کائنات دے اگے، تیری اخبار تیری تقریر کیڑی اخبار دے اندر شائع ہوئی؟ اللہ فرماندے نے میری تقریر پڑھنی ہے تے محمد دے قرآن وچ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اخبارات سے گئیاں بھی ہو جاندیاں نے، میلیاں بھی ہو جاندیاں نے. ایک تاریخ تو پہلے بھی اخبار بندہ ہاتھ لا کے پڑھتا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے میری تقریر کملی والے دے قرآن دے اندر یا اللہ کی تقریر کیتی. اللہ فرماندے نے میں اپنی الوہیت دے معبودیت دے بارے دے اندر ریفرینڈم کرایا، تمام دے تمام کائنات دے افراد کٹھے کر لائے. میں جبریل نو کہہ دیتا چھڈی کوئی رونا، ساریاں کٹھیاں کر لیں، سارے گروپ کٹھے کر لیں، سارے گروہ کٹھے کر لیں. دو بندے بھی آ جان، بریلوی بھی آ جان، اہل حدیث تے شیعہ بھی آ جان، ساریاں جماعتاں کٹھیاں کر لیں. اللہ میاں کٹھیاں تے کر لئیاں. کہنا کی چاہنا؟ فرمایا لست بربکم الست بربکم، میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں؟ ہاں دے اندر جواب دیو یا نہ دے اندر جواب دیو. مالک الملک نے جس ویلے پوچھا میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں، حاجت روا ہے کہ نہیں، مشکل کشا ہے کہ نہیں، بیٹے تے بیٹیاں دین والا ہے کہ نہیں، اللہ فرماتے نے کسے نے بھی انکار نہ کیتا. 32% نتیجہ بھی میرے خلاف نہ گیا. نورانی بھی بول پیا، نیازی بھی بول پیا، دیوبندی تے بریلوی سارے قومی اتحاد بنا کے کہنے لگے قالو بلا یا اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشا بھی ہے تے حاجت روا بھی. سارے رل کے کیا قالو بلا یا اللہ تو ساڈا حاجت روا بھی ہے، اللہ تو ساڈا مشکل کشا بھی ہے. تیرے کولوں پتر منگاں گے، تیرے کولوں الہ العالمین رزق دے مطالبے کران گے، سعودی عرب دے ویزے بھی تیرے کولوں منگاں گے. قالو بلا اللہ نے فرمایا سوچ سمجھ کے جواب دیو. دنیا کے اندر جا کے کتے توڑی شاہ نو رب نہ رب منن لگ پیو، حکی شاہ کے متھے نہ ٹیکن لگ پیو. ہن میرے نال گل کر لو. قرآن دا پہلا سپارہ کہندا کسے بھی انکار نہ کیتا. قالو بلا سارے کہنے لگے کہ پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے، پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے، تے چن سورج پکھیارے جسنو چاویں تو ادی دیویں تے جسنو چاویں ساری. اللہ نے سب تو پہلے عقیدے والی گل کی. اسی شارٹ ویو تے چلتے ہیں دوسرے پاسے ہور ساری گلاں آ جان. توحید دا نام لیا مولوی رہن دو جی. توحید دی گل کرنے ویلے سن دورہ پہ جاندا. اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلا جلسہ کرایا تے فرمایا لست بربکم، میری الوہیت نو منو گے تے نمازاں تہاڈیاں قبول ہون گیاں. ورنہ متھے تے 6 انچ دے محراب پا لو ایک نماز قبول نہیں. میری الوہیت تے توحید نو منو گے کہ تہاڈی سخاوت منظور ہے، ورنہ تانگلے والے تو لے کے کجوانی تک بیگاں بیڑ دے ایک چول بھی قبول نہیں. میری توحید تے وحدانیت نو منو گے کہ تہاڈی سخاوت قبول ہے، عشق مصطفیٰ قبول ہے، محبت قبول ہے، ورنہ کوئی شے قبول نہیں. اس واسطے اللہ نے سب تو پہلے ایرا بنا دیتا اعمال دا، اپنی توحید کا اقرار کرایا، اور سب تو پہلے اقرار دے الفاظ سونے مصطفیٰ نے آکھے. نبی دا نام ہوے کی کہنا چاہیے؟ اتنے کوئی کیس نہیں چلنا، اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جس ویلے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قالو بلا بلا کا جواب دیتا تے سارے نبیاں نے اور تمام روحاں نے جواب دیتا. رب نے فرمایا جاؤ جلسہ ختم، اللہ دی الوہیت کا اقرار ہو گیا. سال بیت گئے، کافی عرصہ بیت گیا. اللہ نے فرمایا جبریل ایک اور جلسہ ہو جاوے. یا اللہ اگے تے میدان عرفات دے اندر ہویا، دوسرا ہن معلوم ایک کو کرا کے تھک جاؤ. یا اللہ کتنے جلسہ کرائیے؟ رب نے فرمایا دوسرا جلسہ عرش مولا تے ہو جاؤ. کہو سبحان اللہ. اے مالک الملک عرش مولا تے جلسہ تے ہو گئے، پر مجمع
نتھو خیرے گامے ماجے سارے کٹھے کر لیے. فرمایا نا نا ہن آدم تو لے کے قیامت تک دے لوگ کٹھے کرن دی کوئی ضرورت نہیں. کام بھی خاص ہے, گل بھی خاص کرنی ہے تے مجمع بھی خاص. یا اللہ کہنا دا کٹھا ہوے مجمع. فرمایا بابے آدم تو لے کے کملی والے تک نبوت دے کونسلر کٹھے کر لا. مجمع ذرا خاص ہوئے میں چیئرمین کا انتخاب کرنا. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے سرکار طیبہ تک تمام نبیوں کی روحاں اللہ نے کٹھیاں کر لیا. کتنے عرش مولا تے کٹھیاں کر لیا. جبریل امین پرائیویٹ اسٹیٹ سیکرٹری ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود خطاب کیتا. اپنی توحید دی باری سی تے تھوڑا جہا بیان کیتا. کملی والے دی شان دا موقع ہے تے جلسہ تھوڑا جہا لمبا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. آج بھی جلسہ جو لمبا ہو جائے تو بیٹھے رہو, یہ سنت ہے. اور لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے تقریر تھوڑی جی لمبی کر دیتی. فرمایا وا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. اللہ میاں نے فرمایا نبیو پتہ کیوں کٹھیاں کیتا؟ ہاں یا اللہ کی کہنا چاہنا. فرمایا تسی سارے دے سارے نبیو کتاباں بھی تانوں عطا کرانگا, حکمت بھی عطا کرانگا, نبوت تے رسالت بھی عطا کرانگا. لیکن ایک گل یاد رکھیو ربا کیڑی؟ فرمایا تواڈے سارے نبیاں دا صدر آمنہ دلال محمد بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے اعتراض تو نہیں. سارے کہنے لگے اعتراض کی نہیں ہو سکتا کیونکہ لیندے چڑھتے لوگو دکھن پر بتے تے ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ لبے لوگو کالی کملی والا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عرش مولا پہ بیان. ایک بندہ کہنی دیوبندی حضور دی شان نہیں مانتے. میں کہ وہ تھوڑے بڑے دی شان مانتے. حضور دی شان تے تمام کائنات تو زیادہ. علامہ اقبال نے مسئلہ حل کر دیتا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر. اور لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دے بارے دے اندر رب نے فرمایا کہ جس ویلے کملی والا تہاڈی زندگی دے اندر آ جاوے تے تسی اپنے اپنے پروگرام چھڈ کے ہر ایک اپنی شریعت دا سکہ ختم کر کے کملی والے پیچھے لگنا. تے جے حضور اخیر دے تے آن جویں کہ مقدراں تے تقدیراں چ لکھیا ہویا سی تے تسی ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اپنی زندگی دے اندر مصطفیٰ دی آمد دی منادی ضرور کرنی ہے. سبحان اللہ. اچھی اچھی منادی کرنی ہے. اپنی اپنی امتوں کے سامنے معلوم ہویا کہ حضور کا جلسہ ہوگی تو آواز مدم نہیں ہو سکتی. اچھی کہہ دو مدم نہیں ہو. دنیا کی ساری قوما کٹھیاں ایک انڈیا ہے جتنے آواز مدم کرنی ہے. حضور جی آ کے جی ہولی آواز کرو تاکہ ٹیلی ویژن سے جہاں لگا ہے ڈرامہ وہ چنگی طرح کاکے کو سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی اچھی تقریر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. کہو آمین. اللہ نے فرمایا تسی منادی کرنی ہے, تسی ہوکے دینے نے, تسی اچھی اچھی آوازاں لاؤنیاں نے کہ پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. سارے نبیاں اقرار کیتا. اللہ نے فرمایا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. نیچی کہو سبحان اللہ. تو نعرہ تکبیر مارا اللہ اکبر. اور لوگوں میرے مدنی سرکار کوئی بندہ تے پیدا ہوتا تو پھر تاریخاں شروع ہوندی ہیں. میرے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاناں کدوں شروع ہو گئی؟ ولادت تو پہلے ہی ہزاراں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے شروع ہو گئے. اللہ نے فرمایا خلیل لبیک یا جلیل تو ہر امتحان چ کامیاب ہویا. اللہ واقعی تو مینوں کامیاب کیتا تیریاں توفیقاں نے. فرمایا ابراہیم حضور پاک دی آمد تو پہلے پہلے کملی والے واسطے یا بطور شکرانہ ایک بیت اللہ بنا. بہت اچھا اللہ میاں حکم دے میں تے مستری کتوں لے کے آواں, مزدور کتوں لے کے آواں؟ جداں دے مزدور تے مستری آکھے گا لے آواں گا. جے میں اگ دے اندر تیرے حکم تے چھال مار سکدا یا اللہ اپنا وطن چھڈ کے کنعان آ سکدا, کنعان تو سفر کر کے ایس علاقے جا سکدا تے یا اللہ تیرا بیت اللہ بھی بنا سکدا. پر مینوں مستری تے مزدور دس. رب نے فرمایا بنوانے والا بھی بے نظیر ہے, بے مثال ہے. جے دے واسطے بنایا جا رہا کملی والا بھی بے مثال ہے تے بیت اللہ بھی بے مثال جڑا ماڈل بنایا جا سکتا بیوقوف لوگ بناؤ گے. یہ بیت اللہ بھی بے مثال ہے. میں کہنا خلیل مستری تے مزدور بھی بے مثال ہونے چاہیے نے. تو مستری بن جا تے حضرت اسماعیل مزدور بن جا. سبحان اللہ. اچھی کہہ دو سبحان.
جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بے مثال مستری تیار ہو گئے، مزدور بھی دونوں جنے باپ بیٹا رل کے یا اللہ شاہ فیصل مسجد دی بنیاد جس ویلے رکھی گئی نا اسلام آباد کے اندر تے ریڈیو رپورٹ آئی اللہ میاں اس ایرے دیا بنیاداں پڑھیاں گئیاں تے رپورٹ کیتے رب کہنا پہلا سپارہ پڑھو وا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قرآن دی آواز جتھے ڈرامے چلتے ہیں لانتا نازل ہوندیاں اور جتھے وی سی آر چلتے ہیں تھوک دے حساب نال لانتا فرشتے پھٹے منہ کر کے اگے ٹر پیندے نے. جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاوے جتھے مصطفیٰ دا بیان ہوے جتھے تک آواز جاندی ہے سارے محلے تے تھوک دے حساب نال رحمتاں نازل ہوندیاں. اج سارے محلے تے خدا دی رحمتاں نازل ہو رہی ہیں. او لوگوں اگے ذرا چلو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے حضور دیاں شاناں دا تذکرہ بیت اللہ دی تعمیر ہون لگ پئی ایرے بننے گئے دیواراں اونچیاں ہون لگ پئیاں. اے اعلان کیتا کہ یا اللہ لوگ اتنے آ کے حج کریا کرن گے تے اسی ہن تیرا بیت اللہ بناندے پئے ہیں شاید تیری خدائی دے چوتھے حصے وچ شریک ہو جائیے. نہ پیغمبر عمارت بھی بناندے جاندے نے تے کہندے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربا کم تے بڑا اونچائی پر قبول فرمائے گا تے تائیوں مسئلے حل ہون گے تو قبول فرما لا. ابراہیم بھی دعاواں منگدا پیا قبولیت دیاں آمین کہنے والا جناب اسماعیل جنت دیاں حوراں بھی آمین کہنے والیاں آسمان تے زمین نقشہ ویکھدا پیا جی منظر ہوئے گا. جس ویلے دیواراں اونچیاں ہو گئیاں اسماعیل دا ہاتھ نہیں جے جاندا علیہ السلام دا جناب ابراہیم اوپروں ایک تھڑ نہیں جے سکدے. حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جی کمے تے گوانڈیاں کو پوڑی منگ لے آئیے. جناب ابراہیم کہنے لگے پتر میری زندگی دا ریکارڈ ہے میں جیڑی شے بھی منگی اللہ کو ہی منگی. میری زندگی کا ریکارڈ ہے جد بھی منگیا کہدے کو لے محلے والے یہ گل اگر سمجھ لے نا بھی جد بھی بندہ منگے اللہ کو نہیں منگے انہوں حاجت روا کے مشکل کی شاہ سمجھ کے جلسہ کامیاب ہے. یہ ایرا بنیاد ہے بنیاد ہی غلط ہے تو تھی جن مرضی عمل کری جاؤ. ہاں جی سجدے کر کر کے تھی اتوں لے کے آؤ مکے تک ترے جاؤ جی بنیاد ہی نہیں اللہ کی وحدانیت ہی نہیں تے دل و دماغ سے رچی ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ٹکرا مارن کا. اور لوگوں اگے ذرا چلو جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پتر ویسے بھی جہاں گھر بنائی دا ہے مٹیریل کی ذمہ داری بھی وہ ذمہ ہوں اس واسطے کر کے رب دا کوٹھا بنانے تے او دے کولوں منگیے. کوٹھی بنتی ہے نا کسی آڑتی صاحب دی زمیندار دی تغاریاں بھی مزدور او دے کولوں منگتے ہیں سیمنٹ دے تھیلے بھی او دے کولوں منگتے ہیں پوڑیاں بھی او دے کولوں گاڈر وغیرہ پیر دا سامان سارا او دے کولوں. جناب خلیل نے فرمایا گھر رب دا بنا دے پے تے پوڑیاں لوکاں کولوں منگیے گل ٹھانتی نہیں. بیت اللہ بھی اللہ دا کوٹھا ہے تے پوڑی بھی رب کولوں منگا. پوڑی کدے کولوں منگا گے اللہ کو منگا گے. جناب حضرت ابراہیم نے کام سے بیٹھے بیٹھے نے اللہ نے پکارنا شروع کر دیتا کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے. اللہ دیا پوڑی چاہیے رب نے فرمایا جبریل پوڑی لے جا ایک پتھر لے جا. جبریل پتھر لے آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے جبریل علیہ السلام ادھر نے پتھر پہ لکھائیں تھے موجود نے کداں دی پوڑی لے آیا. فرمایا فکر نہ کر اسماعیل پوڑی بھی بے مثال ہے ایک پتھر نہیں بلکہ نبوت واسطے اللہ نے لفٹ بنا کے بھیجی ہے. لفٹ بنا کے بھیجی ہے. دنیا دیا لفٹاں کرنٹ بجلی دے کرنٹ نال چلدیاں نے تے اے لفٹ نبوت دے کرنٹ نال چلے گی. جہاں بجلی نال لفٹاں چلدی وہ تو کدے کدے وزیر راہ چ لٹ کے رہ جاتے ماشاء اللہ بجلی فیل ہو جاتی ہے. لیکن یہ نبوت دے کرنٹ نہ تے اللہ دے کرم تے فیض دے کرنٹ نہ چلنے والی کدے بھی ناکام نہیں ہوئے گی. جویں جویں دیواراں اونچیاں ہوندیاں جان گیاں اوویں اوویں لفٹ تے پتھر بھی اونچا ہوندا جائے گا. وہ پتھر اج بھی بیت اللہ دے کول جالیاں دے اندر بند کر کے رکھیا ہے. ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی بند کیوں کر کے رکھیا ہے؟ میں کہ پاکستانیوں تو بچا کے رکھے ہاں جے کتے کھلا ہوتا لوگوں نے چڑھ چڑھ کے مکا دینا سی. اس بات سے واہ کیتا حکومت والے نے ذرا انہوں بند بند کر کے رکھ دیتا. خیر ادھر ادھر نہ جائیے سیرت کی گل کرتے پے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے تذکرے شروع ہو گئے. بیت اللہ دی چھت پہ گئی. حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جی چلیے نا ماں نے کھانا پکا کے رکھیا ہوگا. یہ نہیں کہ یا اللہ بیت اللہ تا بناواں گے حلوہ جنت چ آوے تا نہیں. اپنے گھر دی روٹی پہلے پکا کے رکھ لئی. معلوم ہوا کہ جہے لوگ اپنی روٹی کھا کے تبلیغ کرتے ہیں بڑا اثر ہوندا. اللہ تبارک و تعالی سانو بھی ایک چلا لاؤن دی توفیق عطا فرماوے. آمین کہو.
جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اپنا کھانا پکیا پیا سی، اما انتظار کرتی ہوئے گی چل کے کھائیے۔ جناب حضرت خلیل کہنے لگے پتر گل تے ٹھیک ہے، کھانا تے کھانا، کیونکہ کھانا سید البشر جو ہوئے بشر کھانا کھاندا ہی ہے، یہ تو جبریل ہے نا نوری جڑا کھانا نہیں کھاندا، جڑا روٹی کھاندا ہے کانا یا قرآن تام قرآن نے رپورٹ پیش کی کہ بی بی مریم تے عیسیٰ علیہ السلام رب کداں بن سکدے تے دونوں روٹی کھاندے ہوندے سی۔ اللہ اکبر، معلوم ہے کہ روٹی کھانے والا بندہ ہے مقبول بندہ، نبی سید البشر تے ہو سکدا پر خدا نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے کر کے پتر کھانا تے جا کے کھانا تے ہے بھی اپنے گھر دا حلال دا کھانا جا کے، لیکن گل ہے جدوں کوٹھی تعمیر ہوندی ہے دنیا دار دی، مستری تے مزدور وہ انعام دی مانگتے ہیں، چودھری جی اینے پیسے تے دیہڑیاں دے بن گئے، رب نے تہاڈی زندگی دے اندر مکان دا پلسٹر پورا کر دیتا، 50,000 پیسے دے دے، کنجوس تو کنجوس بھی 15 تو دے ہی رہے گا، لیکن اسی تے رب دا کوٹھا بنایا ہی، لہذا دامن پھیلا کے پتر اللہ کو کچھ منگ لئیے۔ جی نے بھی منگیا کہدے کولوں منگیا؟ اللہ کو کہ برفی شاہ کو؟ اللہ کو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن پھیلایا، اللہ دے طرف توجہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار عالیہ دے اندر دامن پھیلا کے کیا کیا کہ یا اللہ بیت اللہ تے بنا دیتا، مقام تے بنا دیتا، مکین بھیج دے، مدرسہ تے بنا دیتا، منتظم بھیج دے، ادارہ تے بنا دیتا، معلم بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار سے جڑی دعا منگی کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جڑے رب نہ غصے ہو شک نہ کہن، باقی کہن سبحان اللہ۔ جناب علی رب نہ غصے ہونے کا کی فائدہ ہی کوئی نہیں، اکھاں رب نے دتیاں ویکھن واسطے، دند اللہ نے عطا فرمائے، اکھاں دتیاں سی مسجد دا راہ ویکھن واسطے، اسی سکرین تے 2 نمبر بنا لے دیکھ دیکھ کے۔ او لوگ قربان جائیے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگدے پے نے اللہ دے دربار دے اندر، یا اللہ ایک مینوں ہیرا دے دے، ایک ہیرا دے دے۔ بندہ منگے تو شے منگے ذرا دل تے ہل جاوے تھوڑا جہا، یا اللہ ایک ہیرا دے دے۔ کوئی حاجی آوے تو بندہ دوروں چل کے آوے، اودے کول تحفہ لین واسطے او دوالی ٹوپی فڑا دے، کی دیتا انہیں؟ اللہ تو ایک ہیرا منگیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ مینوں وہ چیز عطا فرما جڑی تیری خدائی چ ہے ہی ایک۔ فرشتے کہنے یا اللہ دیکھو نا 7 آسمان 7 زمین سمندر ندی نالے ہر شے تیرے کول موجود ہے، ایک ہیرا تیرا لکھاں ہی ہیرے۔ اب کہنا نوریو چپ کر جاؤ، تسی بڑے کالے قومی اتحاد چ بھی چھتی بھجدے ہو، بڑے کالے ہو، ذرا خیال نہ اگلی گل تو سنو، گل تے پوری ہو لیں گے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اصلی نوری اونوں کہندے نے جڑا کھاوے کھ نہ، نقلی اونوں کہندے نے جڑا ڈونگ دی چھڈے کھ نہ۔ اللہ کٹ کھان دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگدے پے نے، او ہیرا عطا فرما دے میری چولی چ پا دے جڑا تیری خدائی چ ہے ہی ایک۔ کیڑا ہیرا؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ نام محمد ربا سب تھی سونا، نام محمد ربا سب تھی سونا، میں لولو تھی ٹھر جاواں اینا پیارا نام محمد، میں صدقے ہو جاواں۔ کہو سبحان اللہ۔ اے مالک الملک مینوں ہیرا عطا فرما، میری اولاد وچوں کالی کملی والا آوے، آخری پیغمبر آوے، معلم آوے، پڑھانے والا آوے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ساری کائنات وچوں شان اس انسان دی اونچی ہے جڑا رب دا قرآن پڑھدا ہے تے اللہ دا قرآن پڑھاندا ہے۔ جس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظوریاں دے دتیاں، جناب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر کے واپس آ گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا، وہ ویلا بھی آیا۔ دعا تے تھوڑا جہا ہور غور کر لو، جس ویلے کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول عطا فرما۔ اللہ دی رحمتاں بول پئیاں، کیڑی جنس وچوں ہوے، نوریاں چوں آوے، فرمایا یا اللہ تے نوری نہیں، فرشتے دیکھ کے ڈر جان گے۔ نوریاں چوں نہ آوے، جنہاں وچوں آوے، جنہاں دا نام سن کے لوگ ڈر جاندے نے، ربا جنہاں وچوں نہ آوے، کنہاں وچوں آوے، فرمایا منہم، یا اللہ تے آدم دی اولاد وسدی ہے کائنات دے اندر تے نبی بھی انساناں وچوں ہی آوے۔ اونچی
کہو سبحان اللہ. منہم دا لفظ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ لے کے نا چاقو شاید لفظ خرچ دین, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ قرآن پاک دا ٹھیکیدار ہے. قیامت تک کوئی بندہ یہ زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتا, زیر بھی تبدیل نہیں کر سکتا, اور کوئی آدمی یہ شرط پہ مت تبدیل نہیں کر سکتا, کیونکہ ہے قرآن نورانی شیشہ, ہے قرآن نورانی شیشہ کہ رب دی راہ دکھلاوے, جیڑا اس تے لوگ عمل کماوے او کدے نہ دوزخ جاوے. میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مدرسہ پہلے ہی بن گیا, مسجد پہلے ہی بن گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں بنا دیتی تاکہ بعد اندر رکھڑی نہ کوئی پا سکے. جے عارضی طور پہ قبضہ کر بھی لین مشرک 360 رب بنا بھی دین تے کملی والا پھر جماعت مدینیوں بنا کے حملہ کر کے آوے مسجد کھول لے. کہو سبحان اللہ. ایدا نہ کرے بھی دوسرا بیت اللہ نہ طاقت اینی پیدا کرے کہ وہی کھوے. او لوگوں قربان جائیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی مالک الملک دے پیغمبر نے بیت اللہ بنا دیتا, نام صدقی کر دیتی تاکہ اور کوئی بندہ حرام صدقی نہ کر سکے. جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربانا اباس, بنانے والا ابراہیم, مزدوری کرنے والا جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تے معلم دا 2000 3500 سال پہلے ہی ہو گیا جناب علی اعلان کے کالی کملی والا پڑھائے گا. اور میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ ویلا بھی آ گیا, وہ وقت بھی آ گیا جدو آمد ہے سی سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے سی. عبد المطلب نو پتا چلیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں لگیاں قبول ہون. حضرت عبد المطلب نو پتا چلیا کہ میرے چمنستان تے جڑیاں خزانہ آ چکیاں سی عبداللہ دی وفات تو بعد, او لوگوں دے تے ہن بہاراں آن لگیاں جی. اللہ نے بی آمنہ نو پتر سونا جی عطا فرما دیتا. ربیع الاول دا مہینہ آ گیا. 9 ربیع الاول دے اندر اکثر علماء لکھ دے حضور دی پیدائش ہے, اور اتفاق اس گل تے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہے, آپ دی وفات ہے. 12 ربیع الاول دی وفات ہے, کسی دا بھی اختلاف نہیں. اور 9 ربیع الاول دے اندر اکثر قول نے, بعض 12 ربیع الاول دی طرف بھی گئے نے. بہرحال ولادت دی تاریخ کے اختلاف پیدا ہو گیا, وفات والی تاریخ کے اندر کوئی اختلاف نہیں. 12 وفات نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھڑ کے خدا دی جنت الفردوس روضے کے اندر چلے گئے, اور وہی دا سلسلہ منقطع ہو گیا, اور اپنا کام تبلیغ والوں کے سپرد کر گئے کہ قیامت تک تسی تبلیغ کرنی ہے اور علاقے کے اندر جا کے اپنا کھا پی کے حق بیان کرنا. اللہ تعالیٰ سانو اس مشن تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. کہو آمین. اور آج بھی جڑے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں حقیقتا نبی علیہ السلام دا میلاد وہی لوگ منا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کے تبلیغی مشن نو اگے پھیلا دے پے نے اور دنیا دے گھر گھر پہنچا دے پے نے. اے لوگ بڑے اچے لوگ نے. ایک اللہ والے دی قبر دے کول جا کے بسترے رکھے, کول ہی مسجد سی. لوگاں کہ انہاں نوں بسترے والے نوں باہر کڈ دیو, تے انہاں کہا نہیں میں تھوڑا جہا مراقبہ کر لواں. مراقبے دے اندر انہوں یہ ظاہر ہویا کہ لوگ ہی بڑے چنگے نے بسترے والے, انہوں باہر نہیں کڈنا چاہیے. کیوں کہ جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. اونچی کہہ رہے ہو سبحان اللہ. جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. حق کا رستہ بتا رہے ہیں کہ کون جنت خریدتا ہے. انہاں دے بسترے کانوں باہر اللہ والیاں دی تائید کیتی, روحاں نے تائید کیتی کہ انہاں دے بسترے باہر چکے نہ مارو, کیونکہ اپنا کھا پی کے حق بتانا یہی تو سنت حسین کی ہے. یہی مشن تھا غوث اعظم ولی کا, یہی کام بابے فرید کا ہے. سبحان اللہ. یہی مشن تھا غوث اعظم ولی کا, یہی مشن بابے فرید کا ہے. لوگوں کو توحید کی راہ دکھانا, لوگوں کو شرک سے بچانا, ایسے نیکوں کو جو ستائے حقیقت میں نطفہ یزید کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نیکاں پیچھے لگن دی توفیق عطا فرماوے. کہو آمین. میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے. عبد المطلب دے کنا چ آواز پئی کہ اج آمد لہذا انہیں خیال کیتا کہ فجر دے ویلے صبح دے ویلے میں کالی کملی جناب آمنہ واسطے ایک دعا منگ لواں, اپنے گلشن واسطے ایک دعا منگ لواں, خزانہ ختم کرنے واسطے بہاراں دی آمد دی دعا منگ لواں, رب کولوں پتر منگن واسطے بڈھا عبد المطلب سردار بیت اللہ دے کول
کول آیا تے پت کہدے کولوں منگیا؟ اللہ کولوں تے تندور شاہ کولوں؟ اللہ کولوں۔ اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ پھیلا دیتے، کنے ہاتھ پھیلا دیتے؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی نسل وچوں آنے والے حضرت عبد المطلب نے، حضور دے دادے نے۔ اللہ میں ایک دعا منگن آیا کی کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم ہو جاوے میرا۔ میرا پتر عبداللہ وفات پا گیا، اللہ میں تیریاں تقدیراں دا شکوہ نہیں کیتا بلکہ صدمے نو صبر دے نال برداشت کر لیا، ماتم واسطے میں باہر نکلیا، اونٹ نہیں کڈ لیا، الہ العالمین میں تیری تقدیر دا شکوہ نہیں کیتا بلکہ صبر کر گیا۔ لیکن اج اس عبداللہ دی بیوہ دے گھر آمد کسے بچے بچی دی، الہ العالمین میں دعا منگدا کہ جے پتر عطا فرما دے تے مینوں شاید عبداللہ دا صدمہ کٹ جاوے یا بھول جاوے۔ اے دعا مانگی الہی نعمت موعود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی تے آواز آئی کہ رحمت نے تیری ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ کہو سبحان اللہ۔ اب جا کے پتہ تے کر، جناب عبد المطلب چلے گئے، کسی شے دا شوق ہوے تے انتظار ہوے، اودی وصولی دی خبر ہو جاوے تے انسان دوڑ کے جاندا ہے۔ رات اندر منظر دیکھیا کہ پتھراں نے سلام کیتے، پتھراں بھی سلام کیتے، درختاں نے بھی سلام کیتے۔ اللہ اگے تے مینوں پتھراں تے درختاں نے سلام نہیں کیتے، گل کی ہے؟ ایک پتھر کہن لگا یا اللہ مینوں ذرا بولن دی طاقت عطا فرما۔ عبد المطلب تینوں سلام نہیں، حقیقت سلام محمد دیاں زلفاں نوں ہوندے پے۔ نبی دا نام آوے کی کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی جی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تسی کہاں دے ہو، نال ہی نال عبداللہ عابد بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دا ہے، تسی بھی اور علماء دیوبند نال ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہ نقد دا سودا ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں بھی 1 بجے کھڑے ہو کے 4-5 مرغے جے کھڑے ہو جان تے کہن جی ہن صلاۃ و سلام ہو سکتا نہیں۔ رب کہندا ایک پتہ نہیں کدوں بجنا، زندگی تیری اتنی لمبی ہے بھی کہ نہیں۔ نبی دا نام آوے ادوں کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ وچ صلاۃ آ گئی، وسلم دے اندر سلام آ گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اسی صلاۃ و سلام نال ہی پڑھ دیں جس ویلے مصطفیٰ کا نام آوے، اس واسطے کہ ادھار والا سودا تے دکاندار بھی پسند نہیں کرتے۔ پتا ہوئے نا بھی آ چودھری ادھار والا آ رہا تے پہلے کہتے جی ورائٹی ہوئی آئی ان شاء اللہ اور بچے جان گے تو لے آؤ گے۔ اور نقد والا بندہ ہوئے وہ واسطے گدی بھی جھاڑ کے بچھا کے کوکو کولا کی بوتل بھی آ جائے گی، نال کہیں ہاں جی پسند کرو مال۔ اور سارے دکاندار کے نوکر غلام بن جان گے۔ نقد سودے ہر بندہ ہی پسند کرتا۔ رب بھی کہتا 1 بجے کا انتظار کرنے کی بجائے نال ہی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 درجے میں بلند کر دوں گا، 10 شانہ میں بڑیاں بلند کر دوں گا، 10 گناہ میں معاف کر دوں گا تے 10 درجے بلند کر دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ درود دا کون من کرے، پر ہم کی کریے کہ وہ لین جاؤ تاں اتنے ڈالڈا پیا ہوں، جیڑی شاید لین جاؤ کریٹی لو تاں اتنے نقلی تھان پیا ہوں۔ ہر شاید 2 قسم ہو گئی۔ اللہ اصلی درود پڑھن دی توفیق دے، اچھی کہو آمین۔ وہ لوگوں نماز وٹے والے دیسو تھی بڑا اچھی آمین کہتے ہو، لیکن ہوں تو کہہ دو اچھی کہو آمین۔ لوگوں قربان جائیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے شانہ بیان ہوندیاں، نال نال توحید دا بیان بھی ہونا چاہیے، ورنہ بندے خوش ہو جان کہ خدا راضی نہ ہوگا تو جلسہ کرتا وہ جلسہ پھیر پھاڑ کے نہ لپیٹ کے منہ تے مار دیتا جاتا جی اللہ دی وحدانیت دا ذکر نہ ہوگی، جی شرک دی تردید نہ ہوگی، جہد بدعت دا ایک لفظ نہ وہ خلاف بولیا جائے جی بس جی ماشاء اللہ جی بس جی اللہ تبارک و تعالیٰ کدے کدے سچ بھی کہنے دی توفیق دے، آمین کہہ رہے ہو۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قربان جاواں کملی والے دی ولادت دی خبر دادے دے کنا دے اندر پئی، دوڑیا ہوا جا رہا ہی راستے دے اندر پتھر ایک دوجے نو مبارکبادیاں دندے نے، آسمان زمین نو خوشخبری سنا رہا، زمین آسمان ول تکدی پئی ہے۔ اللہ نے آسمان دے تے پہلی ڈیکوریشن کر دتی ستاریاں دی تاکہ لوکاں نو گلیاں سجان دی لوڑ ہی نہ پوے۔ اوہ سبحان اللہ، آسمان اللہ نے پہلے ہی سجا دیتا، رب نے باغ بنا کے گلشن دے اندر کلیاں تے پھلاں دا انتظام حضور دے آن تو پہلے ہی کر دیتا۔ اللہ نے راوی دے اندر تناؤ اور راوی دا بہاؤ پہلے حسین بنا دیتا، چیل جتوں کتے سندھ نکلدا ہوئے گا وادی نیلم دے نال ٹکراندیاں ہوئیاں موجاں جا کے کدے ویکھو کتنا حسن کائنات دے اندر، انسان چ حسن، سیر کرنے واسطے جاؤ کھیتیاں چ حسن، آسمان وال منہ اٹھا کے تکو ستاریاں دا حسن، شمس و قمر دے اندر حسن، جنت دا حسن،
یا اللہ کیوں؟ رب کہنا ہم اللہ دیا چوٹیاں نو پہلے برن پوش کر دیتا تاکہ میرے بندیاں نو لمبا چوڑا فضول کام چنڈیاں لاؤن دا کرنا نہ پوے، مصطفیٰ دے آن تو پہلے میں سارا جہان سجا دیتا۔ کہو سبحان، اچھی کہہ دو سبحان، ورنہ بچے بچارے سکول والے سویر سے لے کے شام سے لیٹی تتی کرتے رہن گے نال ہور لمبے چوڑے ہور بہتر یہ کہ 12 ربیع الاول 4 سپارے پڑھ کے حضور علیہ السلام دی روح نو بخشو اور ربیع الاول کے موقع پہ مسجد کے اندر آؤ، سارا جہان کے مسجد کے اندر آؤ۔ میں لکھ کے دین نو تیار ہاں 12 ربیع الاول سارے صحابہ نے جس ویلے خبر سنی حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، بازار بند کر کے سارے مسیتے آ گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام مسیتے آ گئے۔ حضور پاک نے فرمایا ساری تھاواں تو پیڑی تھان بازار ہے، ساری تھاواں تو چنگی تھان مسجد ہے، نبی بھی سونا تے نبی دا ذکر بھی سونی تھان پہ ہونا چاہیے۔ کہو سبحان، تانگا لے کے کلا پا کے غلام علیہ بازار جا بڑے اور لوگ ادھر ادھر نہ جائیے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، نہ کسی کا دل دکھا اور نہ کسی کی آہ لے، دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جاتا ہے۔ جا رہے ہیں عبد المطلب، جناب عبد المطلب دیکھتے پہنے کہ آسمان تھبیا پیا، زمین سجی پی ہے، پتھر پتھراں نال گل کر دو، گل کی ہے انقلاب کردا ہے کہ مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے۔ کہو سبحان، یہ بلیتی نعرہ مارتا، نعرہ تکبیر۔ ہوں میں نعرہ رسالت مارن لگا، تسی کہنا محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، علماء دیوبند، خلفائے راشدین، عثمان غنی۔ جناب ادھر ادھر نہ جائیے کہ مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے، ہونا جندے تو پہلو سب مجرما بری ہے، مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبد المطلب گھر چلے گئے، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا اور جناب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفاں دیکھیاں، حضور دی پیشانی مبارک ویکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا حسن ویکھیا تے فوری طور تے کہنے لگے بیٹی میرا دل کردا ہے کہ میں پتر نو بیت اللہ دی زیارت کرا لیا ہوں۔ سبحان اللہ، میلاد کے موقع پہ عبد المطلب خانہ کعبے والا آیا، مسجد والا آیا، اسی ماشاءاللہ ٹانگے لے کے بازار وال دوڑ پینے۔ اللہ عقل دے گراریاں جڑیاں سیدھیاں چلاؤن دی توفیق عطا فرما۔ جناب عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ بل لے کے آیا، طواف کرایا۔ بعض علماء لکھتے ہیں حضور علیہ السلام دا جسم مبارک بیت اللہ دی دیوار دے نال لا دیتا، اور میں کہنا کہ جب حضور پاک دا جسم مقدس بیت اللہ دی دیوار نال لگیا، حضور بھی نال لگ کے خوش ہو گئے تے بیت اللہ بھی مصطفیٰ دے نال لگ کے خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ کہہ دے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظامیہ بھی تسی رہنو دیکھو، انتظام کرنے والا بابا گیا، ادھر ذرا توجہ کرو، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا لے گیا۔ ہن مائیاں کہندی بھی کاکے نو 1.25 مہینہ باہر نہ کڈو، نظر لگ جائے گی۔ بیت اللہ تو واپس لے کے آندا، فرمایا تھیے تے بڑا ہی سونا مینوں لگدا ہے، کائنات دے اندر بہت ہی تبدیلیاں آئیاں۔ جناب آمنہ کہنے لگی پھر تھوڑی جی محفل میلاد ہی منعقد ہو جائے، بیان کرن لگی ہے بی آمنہ، سننے والا ہے جناب عبد المطلب تے جلسے دی صدارت سرکار طیبہ کر دے پے۔ سبحان اللہ، دنیا دیا محفلاں، دنیا دے میلاد تے جلسے قربان کر دینا مختصر جلسے تے۔ فرمایا ابا جی یہ ہجے سونا پیدا ہی نہیں سی ہویا کہ میں بڑیاں برکتاں رب دیاں ویکھن لگ پئی۔ اگے میں پانی بھرن واسطے جاندی ہوندی سی تے پانی دا ڈول مینوں کھچنا پیندا سی، جاتی اے امانت اللہ دی مقدس امانت میرے پیٹ دے اندر آئی ہے، میں تبدیلی محسوس کیتی، پانی مینوں کھچنا نہیں پیندا کھوہ چوں بلکہ پانی آپ آ کے میرے قدماں نوں چوم لیندا ہے۔ حیران ہو گئے، بیٹی اگے تے دسیا کوئی نہیں، فرمایا میں شرم دی بنا تے نہیں دسیا، پر یہ میں شیاں دیکھتی رہی ہوں، نبوت دی ولادت تو پہلے ہی برکتیں شروع ہو گئی۔ اور یہ کی دیکھیا، آخر میں کئی دفعہ دیکھیا میرے پیراں دے اندر بھی پتھر نکیلے چب جاندے سن، پر جس ویلے امانت مقدس میرے شکم دے اندر آئی، میں دیکھیا کہ سوئی ورگے پتھر تے میں پیر رکھیا، پیر لگن تو پہلے وہ پتھر ریشم تو زیادہ نرم ہو گئے۔ مائی صاحب بیان کر دیا نہیں کہ ابا جی میں ہور بھی بڑا کچھ ویکھیا، اج تک کسی نے اشراف خاندان دیا عورتوں نو کدے کسی نے آواز نہیں ماری، مینوں بھی کدے کسی نے باہر گئی نو آواز نہیں ماری، قضائے حاجت واسطے ہوائج ضروریہ واسطے باہر آندیاں جاندیاں سن، لیکن میں اچانک ویکھیا کہ انقلاب اس دی آمد تو بعد پیٹ دے اندر عجیب و غریب آوازاں آئیاں، میں دیکھیا پیچھے مڑ کے کون ہے آواز دینے والا، محسوس ہویا کہ دنیا دا کوئی بندہ نہیں آواز دے رہا بلکہ
کے فرشتے کہندے پے نے فکر نہ کری، آنے والا پتر بڑیاں شاناں دا مالک ہوئے گا کون؟ میرے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہویا، کی کرے گا کہ کرے گا جو دونوں جہاں کو منور، جہاں میں وہ نور عظیم آ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کرے گا جو دونوں جہاں کو منور، جہاں میں وہ نور عظیم آ رہا ہے، جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت، وہ بن کر رسول کریم آ رہا ہے۔ بڑیاں شاناں والا پیغمبر آ رہا ہے، غریباں دی قسمت وہ جگائے گا، او دے منشور دے اندر غربت دا حل ہوئے گا، او دے دستور دے اندر غریباں دا علاج ہوئے گا، غربتاں دور کرے گا، غریباں دا اینا ہمدرد ہوئے گا، انیاں شاناں دے باوجود کہ کدے او دا پیر فرش تے کدے اللہ دے عرش تے، پھر بھی اعلان کردا پیا لوگو قیامت والے دن میں غریباں دے نال اٹھایا جاواں۔ اعلان کی کردا کہ میں غریباں بابے لنگن دیو، میں غریباں دے نال اٹھایا جاواں گا، اور لوگو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آن گے غریباں دی ایو قسمت جگان گے، او روس ول ویکھنے والے ہو، او کاکیاں ول ویکھنے والے ہو، سیاست داننیاں ول ویکھنے والے ہو، کسے ول نہ ویکھو، غریباں دا علاج، غریباں دی مرض دا اگر علاج ہوئے گا تے محمدی منشور دے اندر ہوئے گا، جڑا شریعت بل کملی والا مکے دے اندر پیش کرے گا، او دے اندر غریباں دا بھی علاج، او دے اندر ملکی سالمیت، او دے اندر ملک دا بھی تحفظ، او دے اندر ترقی دے راز، او دے اندر جناب علی حیا دا سبق، غیرت دا سبق، دین تے اسلام دا سبق، اس واسطے کر کے جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت، وہ بن کر رسول کریم آ رہا ہے۔ جڑے بے شریعت دل نو تسلیم کر لیں گے، موجاں کرن گے، اور جناب علی ساری دنیا دے اندر پھیل جان گے صحابہ کرام، تے جڑے تسلیم نہ کرن گے قیامت تک او سیاستدان تے بن سکدے نے لیکن صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنو انہاں گلاں تے بھی ذرا سوچن دی توفیق دے، آکھو آمین۔ جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت، وہ بن کر رسول کریم آ رہا ہے۔ اللہ میں تے بیوہ عورت ہاں تے مبارکبادیاں آ جدا باپ ہوں تے پتہ نہیں سارا جہان ہی مبارکبادیاں دین واسطے آ جاندا۔ اللہ دیاں رحمتاں زبان حال نال بول پئیاں، ہم نہ فکر نہ کر، مبارکبادیاں لوکاں دے پتر پیدا ہون گے، نائی مراسی آ کے مبارکبادیاں دین گے، لیکن تیرا پتر پیدا ہوئے گا تے پھر مبارکبادیاں اللہ دا عرش بھی دے گا، سبحان اللہ، کیونکہ ڈگری بہت اونچی لے کے آئے گا، تمغہ بڑا اونچا لے کے آئے گا۔ آئے گا تاج شفاعت پہن کر تیری گود میں وہ شرافت کا پے کر، عرش بھی کہے گا مبارک مبارک، کرم بن کے در یتیم آ رہا ہے، عرش بھی کہے گا مبارک مبارک، کرم بن کے در یتیم آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آمنہ کہنے لگی میں نہ گلاں تے غور کر دی پئی تے میں پھر اپنے دل دے اندر سوچیا جد میرا کملی والا غریباں دا حامی، لیکن شرعی اصولاں دے مطابق خاندان بھی غریباں دا حامی، لوگ بھی حاجیاں نوں پانی پلاندے ہوندے سن، ستو پلاندے ہوندے سن، اور پھر یا اللہ میرا پتر آوے انقلاب ایسا لے کے آوے، میں یہ نہیں کہندی کہ مکانات 3 منزلہ بن جان، میں یہ نہیں کہندی کہ اتنے دولت ہوگی ربا، میں یہ کہنی ہے کہ اج لوگ یتیماں دا حق کھو لیندے نے، غریباں دا مال کھس لیندے نے، یا اللہ یتیم تے غریب روندے پے نے، میرا مدنی مصطفیٰ ایسا آوے کہ غریب ہسن لگ پین تے یتیماں دے لباں تے مسکراہٹ آ جائے۔ جنہ چر ایسا انقلاب نہیں آتا انہیں چر چس نہیں آنی۔ اللہ ادھر دا اور مالک الملک کی طرف آواز آندی ہے کہ کھلے گی یتیموں کے لب پر مسرت، کھلے گی یتیموں کے لب پر مسرت، آئے گا دامن لے کر بہاریں، کھل کے عظیمی کا رہا ہے۔ تسی چاہو نا تو اے پلسٹر 13 پا سکتے ہو، آواز نعرہ تکبیر، اجے بھی ہولی، نعرہ تکبیر، تاجو تخت ختم نبوت
شان صحابہ الہ العالمین آدھے تے یتیم روندے ہوئے ہس پین. حضرت بلال بیان کرتے ہیں ایک دفعہ حضور عید پڑھن واسطے جان لگے کہ ایک یتیم روندا پیا سی رات کے اندر پرانے کپڑے پائے ہوئے. سرمایہ دار صحابہ کے کچھ بچے کھیلتے پے سی نویں کپڑے پا کے. اللہ دے پیغمبر نے انہاں بچیاں ول اج گھٹ توجہ دیتی یتیم دے کول جا کے کھڑے ہو کیونکہ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اج میرے محکمے والا مولوی بھی جانا پہ ہے یتیم دے گھر پر جہی شے پکی ہوئی ہوں چوکے گھر لے آ دین کی بجائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم دے کول چلے گئے اور پوچھا کہ دس تینوں کی تکلیف ہے. کہندا اج میری ماں ہوندی تے میری اکھاں 'چ سرما پاندی, میرا باپ ہوندا کھڑکا نہ کرو, میرا باپ ہوندا تے اج کپڑے مینوں پہنا دیندا, پر مینوں سرما پانے والے دنیا تو ٹر گئے, کپڑے پہنان والے دنیا تو ٹر گئے, میں تاں روندا پیا. حضور پاک رونے والےاں نوں تے یتیماں نال بڑا پیار کردے سی. پتر نوں موڈیاں تے سوار کر لیا کہ جے تیرا کوئی نہیں تے تیرا محمد بن جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت والے دن بھی جے پلے کھ نہیں ہونا, شرک نہ ہوے تے نام اعمال دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ شفاعت کرا دیاں گا, اللہ بھی کرم کر دے گا. شرک نہ ہوے, جے شرک ہویا تے او پینیاں ایک پے گی تے بندہ 70 ہاتھ زمین دے تھلے اے کہے گا ذرا کو لا لاؤ, کہنے تینوں پڑھونے پانی ذرا. او لوگوں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے گھر نوں. عائشہ صدیقہ نوں آواز دیتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ آج ثواب لینا ہی. جناب عائشہ صدیقہ نوں ہوندیاں نے یتیم نوں چھوٹے جے بچے نوں مصطفیٰ پانی پاؤندے پین. ادھر جماعت لیٹ ہو رہی ہے, پانی پاؤندے پین. غریباں میں کینوں حامی کما, نبی ہوئی نبوت دی شریعت غریباں دی حامی, اور بس باقی سب جھوٹ نے. آپ ہیلی کاپٹر تے بیٹھے ہوندے تے غریب بچارے تھلے کئی نہ زمین پڑھدے ہوندے نے, ہے حامی غریباں دے. او لوگوں میرے مدنی سرکار نے یتیم نوں چک لیا اور کپڑے پوا دیتے تے پھر جناب عائشہ صدیقہ ہوندیاں نے یتیم نوں چھوٹے جے بچے نوں مصطفیٰ پانی پاؤندے پین. ادھر جماعت لیٹ ہو رہی ہے, پانی پاؤندے پین. غریباں میں کینوں حامی کما, نبی ہوئی نبوت دی شریعت غریباں دی حامی, اور بس باقی سب جھوٹ نے. آپ ہیلی کاپٹر تے بیٹھے ہوندے نے تے غریب بچارے تھلے کئی نہ زمین پڑھدے ہوندے نے, ہے حامی غریباں دے. او لوگوں میرے مدنی سرکار نے یتیم نوں چک لیا اور کپڑے پوا دیتے تے پھر سرما پا دیتا. بچہ کھڑکھڑا کے ہس پیا, پتر اگے تے روندا سی کہندا اے عارف اس کملی والے, اے عارف اس کملی والے کہ بلدی اگ بجائی کہ ہر روے کیوں جدا باپ محمد تے عائشہ ورگی مائی, کہ ہر روے کیوں جدا باپ محمد تے عائشہ ورگی مائی. اونچی کہو سبحان اللہ. دسو تم پروفیسر کی گل نہیں. اگے ذرا چلو لوگو, علماء نال بھی پیار رکھو. ابھی ٹھیک ہے غریب لوگ ہاں, علم سارے کول نہیں تے جنہ, پر علماء سارے نال اس واسطے پیار پاؤ کہ اسی مصطفیٰ دی شریعت نو بیان تے کرتے ہیں نا, اللہ دی توحید نو بیان تے کرتے ہیں نا. اور ہو سکتا تسی پہلے جنت دے اندر چلے جاؤ, تہاڈے نیکاں دی دعا دی برکت نہ اللہ تبارک و تعالی ساڈے واسطے بھی جنت دے بوہے کھول دے. کہو آمین. او لوگو تکبر تے غرور تو اللہ تبارک و تعالی بچاوے. اونچی کہو آمین. اس ویلے بچہ ہس پیا تے او کھڑکھڑا کے ہس پیا. ہن میرا شعر سنو کہ کھلے گی یتیموں کے لب پر مسرت, آئے گا دامن میں لے کر بہاریں, کھل کے عظیمی کا تمغہ سجا کر محمد رؤوف الرحیم آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ماں دے دل دے اندر خیال پیدا ہوندا کہ میرا پتر سونا ہوے. ویسے تے ہر پتر ہی سونا ہوے ہوندا جداں دا بھی ہوے, اللہ تبارک و تعالی دی نعمت تے بیٹا بیٹا ہوندا ہے. لیکن جناب ہر ماں دی تمنا ہوندی ہے کہ پتر سونا ہوے. ہارون رشید دا بیٹا بڑا سونا لباس پا کے تے بہترین قسم دا چٹا گورا چھوٹا جہا بچہ کھیلدا پیا سی تے جمعدار نوں کہن لگا بھی سب تو سونا پت لیا کے اسٹیج تے میرے کو رکھ ورنہ تینوں کٹاں گا. او اپنے اس منڈے لے جنا چنڈو سی ایڈا, اور جناب ریڑھ لگی ہوئی تے ہور گندے کپڑے وہ چوک کے لیا کے تخت تے بٹھا دیتا, وہ گدا جہا میڑا کر دیتا بادشاہ دا. وہ کہنے لگا بدتمیزاں انہیں سونے سونے بشیراں دے تے ساڈے بشیراں نے میرے پتر کھیلتے پے سی گورے چٹے تے تو آ کالا کوٹا جے لے کے رکھ دیتا. کہنے لگا تینوں سونا نہیں لگتا, میری اکھ نہ تک ذرا, مینوں تے سارے جہان 'چ یہی سونا لگتا ہے. ہوندا تے بچہ ویسے بھاویں کالے رنگ دا بھی ہوے وہ بھی سونا ہی لگتا.
لیکن ہر ماں کی پھر بھی تمنا ہوندی ہے کہ یا اللہ دیکھن دے لحاظ نال پتر سونا ہوے. جناب آمنہ کہن لگی میرا پتر ایسا سونا ہوے یا اللہ وہ مثال ہی کوئی نہ ہوے. اللہ دیا رحمتاں بول پئیاں فکر نہ کر چمکتی جبیں سے چمکی اٹھے گی. اتنا سونا ہوئے گا. چمکتی جبیں سے چمکی اٹھے گی چمک جائے گا جس سے سارا زمانہ. تو گھر بیٹھی دیکھے گی کسرا کے کنگرے. تو گھر بیٹھی دیکھے گی کسرا کے کنگرے. یہاں انقلاب عظیم آ رہا ہے. تو گھر بیٹھی دیکھے گی کسرا کے کنگرے. یہاں انقلاب عظیم آ رہا ہے. اور لوگوں کنی پیاری مسجد اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے خلوص نال یہ بنیاداں رکھیاں. بنانے والے نے بڑے خلوص نال بنیاداں رکھیاں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس انجمن دے احباب دیاں محنتاں قبول کرے. کہو آمین. مسجد بنانا پیغمبر دی سنت ہے, نبیاں دی سنت ہے, حضرت خلیل دی سنت ہے. مسجداں نو آباد کرنا بھی نیک لوکاں دی سنت ہے. اور پھر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اما نو بھی خوشخبریاں مل گئیاں. مطلب ایک دل تے اطمینان نازل ہو گیا, مطمئن ہو گیا دل کے آنے والا بچہ بڑا سونا ہوئے گا. جس ویلے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے دے حالات اور برکتاں جناب آمنہ نے بیان کیتیاں. جناب عبداللہ بڑے خوش ہو گئے, جناب عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے. فرمایا بیٹی میرا دل کرتا ہے کہ آقا بھی سونا ہے تے دا نام بھی سونا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ نام سونا منتخب ہو جائے. جناب عبد المطلب نے جس ویلے نام کی گل کی تے جناب آمنہ کہن لگی جناب آمنہ کہن لگی دادا جی تسی بولو. ویسے تے مینوں فرشتے ستی پے نوں دس گئے سن, خواب دے اندر نام دیاں بشارتاں دے گئے. بیٹی پہلے تو بیان کر, تیرا حق زیادہ ہی. جناب آمنہ نے بیان کیتا کہ مینوں فرشتے کی دس گئے نے کہ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بدلایا. بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بدلایا. فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا. فرشتیاں نام پہلے ہی دس دیتا کہ یہ نام احمد ہے. ایک دے ایویں نہ پیرا دیتا رکھ بیٹھے ہو, نہ شرکیاں نہ کتے رکھ بیٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دے کرم تے فضل دے نال شاناں ملیاں نے. یہ نام احمد. مولوی جی احمد کنوں کہندے نے جڑا سب تو زیادہ اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا ہو. سبحان اللہ. ہر ویلے رب رب کرنے والا, ہر ویلے اللہ کا نام لینے والا. کشتی چ بیٹھے تے یہ کہے کہ یا اللہ تے تو سوا بیڑا بننے لا کوئی نہیں سکتا, اور سواری تے سوار ہوے تاں دعا منگے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. روٹی کھان لگے تے کہے بسم اللہ علی برکت اللہ. ہر موقع تے اللہ کا انعام لوے احمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی جس ویلے کوئی اچھا جہا کام پیش آتا واقعہ سارے تے رحم کرم ہوں فضل ادو تا مرشد کا نام لینے تے ہور موقع تے رب کا نام لے دینا. رب کہنا مینوں یہی شکوا ہے کہ میرا نام پہلے لاؤ باقیاں میں پھر لاؤ, نام پہلے میرا نام لاؤ. اگر جناب چودھری صاحب تہاڈی دکان سنیا بڑی آلہ ہوگی کہنا مرشد کی برکت ہے, ہور کہدی برکت ہے. اگر جناب سنیا تسی ٹریکٹر بھی لے لیا کہنا مرشد کی مہربانیاں کسی ہوتی ہی کوئی نہیں. اگر سنیا تا 20,000 روپیہ بھی ڈراف آ گیا کہنے لگا مرشد کی برکت ہے. اگر سنیا تے پیو کی لت ٹوٹ گئی کہنا اللہ کی مرضی. لت ٹوٹی تے اللہ کی مرضی آخے ہی. اور جس ویلے باقی پیسوں کا نام آیا, ہور شہر کا نام آیا, اس ویلے مرشد کی مرضی. ہر شہر کی کہڑی مرضی چلتی ہے اللہ کی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. رب کہندے عزت بھی میرے قبضے دے اندر, ذلت بھی میرے قبضے دے اندر. ضیاء الحق میں یہ نہیں, میں گورنمنٹ دا درباری چمچا نہیں, لیکن جنہ چر وہ مقدرات لکھیا ہوا بھی تو حکومت کرنی ہے دنیا دی کوئی طاقت بابے لا سکتی نہیں. اللہ کہنا تخت جو میرے قبضے دے اندر ہے, کرسی میرے قبضے چ. جس ویلے حضرت ہونا نے جانا ہوا تو پھر یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہڑے علاقے وال تشریف لے جان. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اتنے آوے تو اسلام لے آن کی توفیق عطا فرماوے. آمین آخو. رب کہندا دنیا دی کوئی طاقت ہنگامے
شام کراچی حیدرآباد دکھن جو بھی کرا لو جنہ چر کسی نے حکومت کرنی ہے کیونکہ قبضہ کرسی بھی میرے قبضے کے اندر ہے. واسیہ کرسی السماوات والارض. رب کہنا سپر پاور تے میری ذات ہے, جنوں چاہواں کرسی عطا فرماواں, جہدے کولوں چاہواں کھس لواں. دنیا دی کوئی طاقت کسی نوں کھ نہیں دے سکتی. اسے شے دا نام توحید ہے. خیر مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور میلاد تے برکات دا ذکر مائی آمنہ نے بیان کیتا. عبد المطلب نے سنیا, لیکن عبد المطلب کہنے لگا بیٹی میرے لبا تے بھی کنا مچلدا پیا, جے کمیں تے رکھاں. ہاں دادا جی تسی بھی بولو, تہاڈا زیادہ حق ہے. پرانے زمانے دے اندر نوحاں بھی بابیاں دا ادب کردیاں ہوندیاں سی, جوان پتر بھی ماں باپ دا ادب کردے ہوندے سی. ہن جس ویلے کوئی بحث ہوندی ہے کاروبار دی تے بڑے بابے دا جی بھی کردا میں بھی اپنے پتاں کول ذرا بیٹھ کے ایک مشورہ دواں تے ادا کر لو تے بڑا بولا کہندا او برا تو چپ رہیا کر, تو نہ بولیا کر, تو ایویں ایمان دسو بابا ایویں ہوندا. وہ بابے کی برکتاں بھی توں تالیا والے کو پیدا ہو گیا. نہیں بابے ہونی تو شریف نہ لیا تو پتہ نہیں کتنے ہونا سی, ہونا ہی نہیں. بلکہ بابا ایویں نہیں, بابے چ بڑی طاقت نے. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی بابیاں دا بڈھے ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے. اسی کہو آمین. جناب آمنہ کہن لگی تہاڈا حق بندا ہے, نام دسو. جناب عبد المطلب نے نام بیان کیتا. کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب دنیا سے افضل اور امجد, کہ سب دنیا سے اعلیٰ اور افضل اور امجد ہے. حضرت آمنہ سوچی پہ گئی ہیں, پتر ایک کے شخصیت ایک کے, نام کدا دو مشہور ہون گے احمد تے محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ دیا رحمتاں زبان حال نہ بول پئی ہیں. آمنہ فکر نہ کر, احمد بھی نام میں آپ رکھیا, محمد بھی نام میں دسیا, تو تے دو ناماں دی گل کر دیاں. میں تے جنت دے مین گیٹ تے مصطفیٰ دے 99 نام لکھ دیتے ہیں. احمد آخو تہاڈی مرضی, مجتبی آخو تہاڈی مرضی, مصطفیٰ آگے ہونا پیا, مصطفیٰ آخو تہاڈی مرضی. میں 99 نام لکھ دیتے نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. انسان ہزارہ روپیہ لا کے بیٹھک بناتا ہے, انہوں سجان واسطے صوفے وغیرہ اور بڑیاں بڑیاں سینریاں لے کے آندا ہے. معلوم ہوا کہ 20,000 روپیہ کمرے پہ لا کے بھی نہیں بنیا, انہوں سجاونا پہنتا ہے. ٹھیک ہے, رب نے سونے چاندی دی جنت بنا دیتی, اللہ تبارک و تعالی نے پھل بھی بنا دیتے. ایک اٹ سونے دی, ایک اٹ چاندی دی, اور گارا تے مٹی کستوری دا. لیکن رب کہندا پھر بھی میں جنت دی ڈیکوریشن واسطے کملی والے دے نام لکھ دیتے. کتے نہیں یا محمد لکھیا, محمد لکھیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. عرش دے پاوے تے بھی اللہ نے ایک پاوے تے لکھیا لا الہ الا اللہ, دوسرے پاوے تے لکھیا محمد الرسول اللہ. اللہ یا رسول اللہ کا لفظ کتے نہیں کی, محمد الرسول اللہ. یہ لفظ صحابہ اکرام استعمال کرتے ہوندے سی کدو جدو کملی والا سامنے گفتگو کردا. دعا منگو اللہ تینوں بھی مدینے لے جاوے, مینوں بھی مدینے لے جاوے. اوتھے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے تے صلات پڑھن دا بڑا ہی مزہ آئے گا. اللہ جے دور ہوئیے تے پھر کی کریے. رب کہندا پھر بھی فکر کرن دی کوئی ضرورت نہیں, درود شریف پڑھنا تہاڈا کام ہے تے 70,000 فرشتیاں دے حوالے کر کے مصطفیٰ تک پہنچا دینا میرا کام نہیں. خیر جناب میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے بارے چ نام بھی تجویز ہو گیا. اللہ نے سجا دیتا کملی والے دے نام دے نال جنت دے دروازیاں نو, درختاں دے پتیاں تے حضور پاک دا بھی نام تے اللہ تبارک و تعالی دے بھی نام موجود نے. اور پھر جناب عبد المطلب کہنے لگے اچھا سارے مسئلے حل ہو گئے, میں ذرا خدا دا پھر تے شکریہ ادا کریا وا, نال مکے دے لوکاں نو دسیا وا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے چمنستان دے اندر بہار پیدا کر دتی ہے. جس ویلے جان لگے باہر تے باہر پھر فضاواں دیکھیاں, انج لگدا ہے کہ آسمان تے زمین دے اندر غلغلہ پیدا ہو گیا, اور فرشتے یا پتھر ایک دوجے نو کہندے پے نے کی کہ فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فلک کے نظارو, یہ گل ٹھیک سی کہ جھوٹی ٹھیک سی. فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. ازل کے
بیمارو ارے بے قرارو قدموں میں آؤ حضور آ گئے ہیں، اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پرانے زمین تے آسمان گاندی پئی ہے کہ واقعی حضور آ گئے، آسمان سج گیا، زمین سج گئی، کائنات سج گئی۔ کدوں جدوں کالی کملی والے پیدا ہوئے، ہن جناب علی میرے محکمے والا بندہ کہندا کہ گلیاں سجا دو، گلیاں سجا دو، دیگے چڑھا دو، سوٹے مگا دو کہ ہم آ گئے۔ اسی چونکہ آ گئے اس واسطے کر کے سارے کاروبار کرو، وہ لوگوں ساری کی ویلیو قربان جائیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ پیدا ہوئے تو ساری کائنات وچ انقلاب آ گیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے میں قربان جاواں، کون کہندا خیرات کرنا جرم ہے، ایصال ثواب ڈٹ کے کرو، کون کہندا قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی چاہیے جی 12 ربیع الاول نو ضرور بلکہ ہر روز، وہ لوگوں تلاوتاں بھی کرو، سخاوتاں بھی کرو، خیراتاں بھی کرو۔ ایک تھان تے ایک مولوی نو بڑی کٹ پئی، آخر گل کی ہے انہاں دے بندیاں نے، وہ بندے کہن لگے یارو دسیے تے کی دسیے، اپنی گل کریے تے بڑا کم خراب ہوندا کہ غریبوں کی خاطر پکائے تھے کھانے مگر کر گئے چٹ یہ نوری ملانے، انہیں کھانا دکھاؤ یہاں سے بگاؤ، غریبوں کی خیرات خود کھا گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو دین دی توفیق عطا فرماوے، کہو آمین۔ خیر ادھر ادھر نہ جائیے لوگوں، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ تشریف لے کے آئے تھے، کائنات میں رنگ لگ گئے، آسمان سج گیا، زمین سج گئی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جناب آمنہ بیان کر دیے لوگوں، حضور پاک نے اپنا میلاد آپ منایا۔ اے آمنہ تھوڑی جی گل اے بھی سانو دس دے تاکہ لوگوں کو سمجھا دئیے، لوگوں کو کوئی سبق حاصل ہو جاوے۔ جناب آمنہ بیان فرما دیاں جدو حضور پاک پیدا ہوئے تے کملی والے نے اللہ میاں نو سب تو پہلے سجدہ کیتا، کہو سبحان اللہ۔ معلوم ہے کہ میلاد ایو طریقہ کہ اسی 5 ویلے دے نمازی بن جائیے، اسی ربیع الاول کے مہینے دے اندر چلو توبہ کر لیے کہ اسی چہرے تے مکمل داڑھی رکھاں گے، الہ العالمین صحابہ پاک دے عاشق بن جاواں گے، عثمان غنی نال بغض نہیں رکھاں گے، حیدر قرار نال پیار پاواں گے، خلفائے راشدین نال محبت کراں گے، عشرہ مبشرہ تے جان قربان کراں گے، شریعت بل تے جان قربان کراں گے، اسلامی دستور تے منشور دی خاطر متحد ہوواں گے، اکٹھے ہوواں گے۔ چلو کم از کم ربیع الاول چڑھے تے اسی فرقہ وارانہ اختلافات دور کر لئیے، بھرا بن جائیے، گلے مل جائیے اور جنگا ختم کر دئیے۔ جس ویلے کوئی شیخ الحدیث تقریر کرنے واسطے آئے کسی مراسی نعت نہ پڑھن دئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو پیار نال بھائی بھائی بن دی توفیق عطا فرماوے، آکھو آمین۔ خیر جناب علی وہ دن بھی آ گیا جدن میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ سپرد کرنا سی جناب حلیمہ نو۔ حضرت حلیمہ نے رات نو گول میز کانفرنس دائیاں دی طلب کی تھی اور بعض لوگ تے بہت جلدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سپرد کرا دیں حضرت حلیمہ دے۔ علامہ میرٹھی لکھتے ہیں کہ 7 دن حضرت آمنہ نے اپنا دودھ پڑایا تے 20 دن جناب صوبیہ نے پڑایا تے 3 دن ام ایمن نے دودھ پڑایا، سبحان اللہ۔ 1 مہینے بعد دائیاں کا پروگرام بنتا ہے اور جناب حضرت حلیمہ کہنے لگی سہیل نو جانا کہ نہیں پتر لین واسطے، ساریاں کہنے لگیاں بالکل جانا ہے۔ اور جس ویلے مکمل طور پہ کانفرنس کامیاب ہو گئی، حضرت حلیمہ گھر نو آ گئی تے پھر باقی نے اپنے اختلافی نوٹ نقل کرانے شروع کر دیتے۔ وہ کہنے لگے ساری قرارداد منظور کرو، دائیاں کہنے لگی حلیمہ نہ لے کے نہ جائیے، گلیاں چلے جائیے۔ یہ کہنے لگی گل کی ہونی تے وعدہ کیتا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، گل کی ہے تکلیف کی ہے۔ اگے حضرت حلیمہ دے کپڑے اعلیٰ قسم دے نہیں، ساڈے اعلیٰ قسم دے کپڑے تے میلیاں کپڑیاں والی نال چنگی نہیں لگدی۔ نمبر 2 ساڈا کام ہے اسی جویں جلوس کڈدے ہوندے اتنا جلوس کڈ کے جانا۔ حضرت حلیمہ راستے تو ایک طرف نگاہاں چکا کے چلدی، کہو سبحان اللہ۔ حیا والی مائی اللہ نے عطا فرمائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ یہ نگاہاں ہن نگاہاں ساڈیاں مائیاں دے اس واسطے نہیں چکدیاں کہ جنہاں شہر نو رات نو دیکھنا ہوندا انہاں نے اپنی کدی نہیں چکیاں ہوندیاں۔ اللہ ٹیلی ویژن تو بچاوے، کہو آمین۔ او لوگوں مولوی جی کی کریے، بڑے بڑے مفسر ہوندے ہیں، میں کہ مفسر
تسلیاں بھی ہوندی ہیں مفسرات بھی ہوندی ہیں ماشاءاللہ. او لوگوں قربان جائیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے یہ اگے کھانیاں چکا کے چلدی ہے. ساڈی عادت ہے منہ مارن دی کتے گڈوریاں لے کتے پکوڑے منہ چ پا لے لیکن حلیمہ گھروں روٹی کھا کے جاندی ہے شریف لوکاں وانگوں پھر واپس آ کے کھاندی ہے یا ایک پاسے بیٹھ کے روٹی کھاندی ہے کسی درخت دے تھلے. یہ اداواں سانو چنگیاں نہیں لگدیاں ویسے بھی ٹوکتی رہندی ہے کہ اچھی نہ ہسو رولا نہ پاؤ ٹھیک ٹھیک چلو غیر مارم والا تکو لہٰذا نال ہی لے کے نہ جاؤ. راتوں رات ساریاں مکے چلے گئیاں. حضرت حلیمہ نے خامد نو ویکھیا خامد نے انہوں ویکھیا دونوں غریباں نے رل کے آسمان ول تکیا مالکا وہ تے چلیاں گئیاں ساڈا کی بنے گا. اللہ فرماندے نے وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. توکل کرنے والے توکل شاہ تے توکل نہیں کرنا چاہیے. رب کہنا میری ذات تے توکل کرو میں بڑا قادر ہاں میں بڑا مالک ہاں. ربا تے اعلی اعلی فیسرا تے افسراں تے چودھریاں دے بچے لے لین گیاں میں کی کراں گی. فرمایا اپنے اپنے مقدراں دی ہوندی اے گل چلیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ او سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا انہاں دا اللہ نے اچا نشان. سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. سبز گنبد دے وچ جڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اس ویلے جناب علی دائیاں چل پئیاں. مائی حلیمہ بھی اپنے خامد دے نال تر پئی اور مکے شہر دے اندر انہوں نے چھانٹی کر لی چنگے چنگے بڑے بڑے سرمایہ دار بچیاں دی. لیکن جناب حضرت آمنہ دے گھر بھی پہنچیاں پر باہر کھڑ کے انٹرویو لیندیاں رہیاں اور پوچھدیاں رہیاں گھر پتر ہے کہ نہیں سنیا تواڈے گھر بھی بچہ پیدا ہویا. جناب آمنہ فرما دی اندر آ کے دیکھ لو پر اندر آن دی توفیق نہ باہر ہی کھڑیاں رولا پاندیاں پئیاں نے. لیکن جدو حضرت حلیمہ نے مکے دے اندر گیرے مارے لوگوں کلے کلے کھڑ گئیاں. اول تے کہن کے بچے چلے گئے نے تے جے ہے بھی سی تو پوچھن لگ پے تیرے مربے کنے نے تیری اونٹنیاں کنیاں دودھ دیندیاں نے بکری کنا دودھ دیندی ہے. مائی صاحبہ سچ سچ دسدی پئی ہے اونٹنی اکو ہی موجود ہے جڑی ادھے کلو تو ود دودھ دیندی نہیں تے بکری ایسی ہے جڑی اٹھ نہیں سکدی تے انہیں دودھ بیچاری نے کی دینا. او کہن لگے پتر وے تینوں اسی کی دینا. رات تک نہ پتر ملیا تے اپنے خاوند نو کہن لگی میرا خیال ہے آپا رل کے بیت اللہ دے کول کھڑ کے اللہ کو پتر مانگ لئیے. کہو سبحان اللہ. اسے واسطے جناب حضرت حلیمہ دا انتخاب بھی رب نے کیتا بھی یہ سینے دے اندر توحید دی شمع روشن ہے. رب دے کولوں اے نہیں کیا کہ لات کولوں منگ لئیے اے نہیں کیا کہ منات کولوں منگ لئیے. حالانکہ بڑھیاں دے عقیدے بڑے کمزور ہوندے نے او تے ماشاءاللہ گھوڑیاں کولوں پت منگن لگ پیندیاں 10 محرم نو. لیکن جناب حضرت حلیمہ نے لات کولوں نہیں منگیا منات کولوں نہیں منگیا عزا تے یغوث کولوں نہیں منگیا. اللہ تبارک و تعالی دے دربار دے اندر آ کے کہن لگی کہ حمد کراں میں تیری ربا تے شکر کراں لکھ واری اے پاویکھ بھی روزی دینے تے شان تیری غفاری. میں تیرے دربار تے آئی ہوں اللہ میاں مینوں بخش دے تے نال مینوں پتر بھی عطا فرما دے تاکہ میری سہیلیاں تانے نہ دین میری سہیلیاں مینے نہ دین میرے کول بھی پتر ہونا چاہیے. اللہ نے عبد المطلب دے دل دے اندر گل پیدا کر دی کہ جلدی جلدی جا. عبد المطلب کہنے لگے مائیے رو نہ تین دتا نہیں تے میرا سونا کسی نے لیا نہیں پر لمبی بحث نہ کری آمنا دے نال بڑیاں برکتاں والا سونا ہے جا کے اس ہیرے نوں قابو کر لا اللہ تبارک و تعالی برکتاں پیدا کر دے گا تے غریبیاں دور کر دے گا. مائی کہنے لگی میں خامد کو پوچھ کے چوری. کہو سبحان اللہ. انہیں یہ نہیں کیا کہ مساوات برابر کے حقوق اس واسطے مینوں تیرے کو پوچھنے کی کوئی لوڑ نہیں اپنے آپ چلی جاواں گی. مسز سلیمہ احمد ہوں ادا دیا لانتی عورتیں بھی دنیا کافی موجود ہیں جہاں کہ مساوات ہونی چاہیے برابری کے حقوق ہونے چاہیے. وہ برابری کے حقوق کتنا ہونے چاہیے اگر یہ ہونے چاہیے کہ جب بھی دفتر سے آؤں میں
تھک ہار کر میرا بستر بچھانا ہے تم نے خود جھاڑ کر. اگے میں بچھاؤں نہیں ہوں برابر دے حکم ہوں خامد میں کہیں تو بچھاؤنا. نیند آنکھوں میں لانا میرا کام ہے اور پنکھا ہلانا تیرا کام ہے. یہ برابر دے حکم ہے. نیند آنکھوں مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے زندگی بھر نچانا میرا کام ہے. یہ برابر دے حقوق کھالی ہیں. خوش قسمت ہو چھوٹے شہر والے اللہ نے تمہیں ایسا بیویاں عطا کی دیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت المقدس تسلیم کر دیا ہوئی اور تے ماں باپ کا بھی ادب کر دیا تا بھی احترام کر دیا. ورنہ زمانہ آنے والا ہے ماشاء اللہ پھوکا چولہے تھی ماریا کرنی تو روٹی کو پکایا کرے گا. اللہ تعالیٰ اسلامی قانون ہی پاکستان سے لیا توفیق عطا فرما جی کہو آمین. اس ویلے جناب حلیمہ اپنے خامد دے کولوں پوچھ کے گئی وہ بغیر پوچھے آئی سی اور پوچھ کے گئی تے اندر جا کے پہلے باہر کھڑیاں ڈردیاں کہ میں تے کمزور جائیاں بیمار جائیاں میری صحت دیکھ کے کتے مینوں ریجیکٹ نہ کر دین. لیکن جس ویلے مائی صاحب اندر گئی تے حضور نو جاندیاں نو چک لیا. نشر الطیب دے اندر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اودیاں ساریاں بیماریاں دور ہو گئیاں. جتھے نبی موجود ہوئے اتنے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اتنے جنہوں پوچھو اصل زیادہ کھانے کی بنا پر بواسیر کا دورہ ہے. اور لوگوں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اما نے قدم رکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر بیماریاں دور ہو گئیاں. پیشانی دے کے کہن لگی آمنا میں تیرے نال سودے نہیں کرنا آئی میں تنخواہ طے کرنے واسطے نہیں آئی یہ سونا پتر میرے حوالے کر دے میں تنخواہ نہیں منگدی کیونکہ مکھ چندر بدرے شاسانی متھے چم کے لاٹ نورانی مکھ بھولا آنکھیں مستانی مخمور اکھی ہیں مد بھریاں اج سکھ متراں دی بدریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں لوں وچ شاہ کے چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں کہو سبحان اللہ. ایک بندہ کہنا ہے دیوبندی پر پیر میر علی شاہ صاحب دے شعر پڑھدا میں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے پڑھ کے اج بھی عالم ہون بریلوی ہون اسی سلام کرن واسطے تیار ہاں. پیر میر علی شاہ صاحب کو مرید پوچھتا ہے کہ حضرت جی قاسم نانوتوی کے پاس بھی کچھ علم ہے. آپ غصے کے اندر تاکہ کہنے لگے قاسم نانوتوی کے متعلق پوچھتے ہو. خدا کی قسم وہ اللہ کی صفت علمیہ کے مظہر اتم ہے. اللہ کی صفت علمیہ کے مظہر اتم ہے. اگر ذاتی انعت دور ہو جاوے اج بھی کٹھے بھرا کلمہ پڑھنے والے لیکن اسی اتفاق ادو کرتے جس ویل اوپروں بھی کٹنے والا نظر آتا ہوئے وہ تو نہیں. سن 77 کے اندر ساری جیل دے وچ ہوندے سی اوتھے جمعہ میں پڑھاوندا سی. دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوندے سن. عصر دی نماز ایک اہل حدیث پڑھانا ہوندا سی سارے پیچھے پڑھتے ہوندے سی جڑا والے دا. مغرب دی نماز مولوی خوشی محمد بریلوی پڑھانا ہوندا سی سارے پیچھے پڑھتے ہوندے سی. بڑے دعا سلام سلام علیکم. وہ ساڈی ڈبل روٹی کھاندے سی اسی انہاں حلوہ کھا لیندے سی. کہو سبحان اللہ. جس ویلے پتا چلے کہ پٹھو فڑیا گیا ہوں مارنے کٹنے والا کوئی نہیں کہنا تم کافر ہو کہنا نہیں تم بے ایمان ہو تم بہت باہر آ کے پھر لڑن لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو پھر بھی اتفاق اتحاد عطا فرماوے کہو آمین. خیر جناب ادھر ادھر کی گل نہ کریے. آؤ ذرا آگے تھوڑا تقریر ہے روکی صاحب کی. ہاں نعرہ تکبیر. انگلینڈ کا دورہ کر کے لہذا ہولی ہولی آن گے. اللہ تبارک مطلب اس نوجوان دی زندگی دے اندر ہور برکتاں پیدا کرے کہو آمین. خیر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق آخری گل کر کے ختم کراں. جناب حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے لیا جلدی جلدی باہر نکل آئیاں. جناب حضرت آمنہ دے دل دے اوتے تھوڑی جی سٹ وجی. اینا سونا ہیرا کون کسی نے کوئی دندا ہے لیکن دو وجوہات بھی بناتے. ایک تے پنڈاں دے اندر صحتاں بڑیاں سونیاں بندیاں ہوندی سی. ہن لگ دے پنڈاں دے نیانے بھیج دو چولہے کو ڈال دیا ڈبا پیا ہوندا کو. او لوگوں زمانے وچ خالص خوراک ہوندی سی خالص غذا ہوندی سی لہذا تاں کر کے بھیجدے سی. آب و ہوا کھلی نال فصاحت تے بلاغت تے بولی بڑی اعلیٰ ہوندی سی. اس واسطے کر کے اپنے بچیاں دی صحت دی خاطر ماواں نوں قربانی کرنی پیندی سی. لیکن جدوں حضور نوں مائی حلیمہ لے کے چلی تے بے ساختہ مائی آمنہ کہہ اٹھی کہ ٹر چلے دلدار دلاں دے ٹر چلے دلدار
دار دلاں دے اے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی لوکو نظری آوے اے کنڈ کیتی جد یارا میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کے حضرت حلیمہ جس ویلے چلی گئیاں ایس محلے دے عوام جڑے نے چاہے دیوبندی نے چاہے بریلوی میں انہاں نو اپنا بھرا سمجھ کے سویر نو لوگوں انہاں دے کولوں پوچھو کہ عبید الرحمان ضیاء نے ایس پیاری مسجد کے اندر حضور دی شان بیان کیتی کہ نہیں میلاد بیان کیتا کہ نہیں ہجے تمہید ہی جاری ہے 2.5 گھنٹے ہون لگے نے میلاد بیان کیتا کہ نہیں لیکن لوگوں 2.5 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے تو ہو گیا ہوئے گا میرے منہ ہجے تمہید ہی جاری ہے لوگوں قربان جائیے گلا عشق مصطفیٰ تو بغیر نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اتنا عشق مصطفیٰ تو بغیر کوئی سن سکتا ہے ٹھیک ہے نا گل کر او لوگوں کسی پہ خام خواہ دے فتوے نہ لاؤ اپنے آپ کے متعلق نہ کہو کہ اسی عاشق ہور ہے ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے عشق مصطفیٰ دی ڈگریاں میرے کو موجود نے خیر جناب حضرت حلیمہ لے کے تر پئی خامد نے کیا کہ کوئی برکت ویکھی مینوں تے بڑیاں برکتاں والا پتر لگدا ہے جناب حلیمہ کہندی ایک تے ہن علاج نہیں کرانے پینے میریاں بیماریاں دور ہو گئیاں دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں دودھ اپنا ذاتی میریاں چھاتیاں دے اندر برکتاں پیدا کر دتیاں دودھ ہی دودھ ہو گیا او کہن لگا پھر تے پتر برکتاں والا انہاں نوں جا لین دے آپاں ذرا تڑکے ہوئے چلاں گے سویر نو حضرت حلیمہ دے خامن نے دودھ چویا علامہ میرٹی علی اسلام دے پہلے صفحات تے لکھ دے پے نے اینا دودھ زیادہ ہو گیا کہ حضرت حلیمہ دے خامد نو اعلان کرنا پیا کہ قافلے وچ جے دیکھو دودھ نہ ہوگے محمد دا صدقہ لے جاؤ اللہ دے نام تے لے جاوے دودھ کافی ہو گیا معلوم ہوا بھی جے کسی مہینے دودھ کافی سارا بالٹی اکٹھا ہو جائے کسی غریب بابے نوں دینا کوئی جرم نہیں او لوگ سارے اپنے بچوں نوں نپلا دیا کرو قربان جائیے حضرت حلیمہ دے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیمے چ دودھ پیدا کر دیتا ہن جس ویلے تیاری ہو گئی جان دی اور اونٹنی تیار ہو گئی حضرت حلیمہ نے حضور نو پیچھے بٹھا لیا لیکن ڈاچی چلدی نہیں ربا گل کی ہے ساڈے کولوں کی گستاخی ہو گئی فرمایا اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہون تے پیچھے سوار ہون سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ہے تے سارے جہان تو اگے واسطے پیدا کیتا گیا رحمتہ نے دل دے گل نازل کی کہ یہ تے سارے جہان شفاعت دا موقع ہوئے گا ساری دنیا پیچھے مصطفیٰ آگے آج جناب علی معراج دا موقع آئے گا سارے دی معراج پیچھے رہ جائے گی محمد دی معراج اگے ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام تے کالی کملی والا اگے سیٹ چینج کرو تبدیل کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خامد نے اگے بٹھا لیا حلیمہ دے خامد نے فرما دینے پھر انج ہویا اٹھی ڈاچی اور پوری تیز رفتار دے نال چل پئی ہتھوں مہاراں چھٹ گئیاں ربا مہاراں چھٹ گئیاں ہن کی بنے گا اداں دا ہیرا جے ضائع ہو گیا تے کتے بھی نہیں ملنا کائنات دے اندر کتے بھی نہیں ملنا اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے رحمتاں بول پئی ہے فکر نہ کر اے نہ آپ ڈگے گا تے نہ تانوں ڈگن دے گا مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکی ان آپ گرے گا تے نہ تانوں ڈگن دے گا تے جڑے لوگ اگے جا کے دی شریعت تے عمل کرن گے قیامت تک ڈگ نہیں جے سکدے او ملک بھی نہیں قیامت تک ڈگے گا او ملت بھی نہیں قیامت تک ڈگے گی جس ویلے ڈاچی جاندی پئی ہے تے پوری تیز رفتاری نہ جاندی پئی ہے اگلیاں عورتاں نے پیچھے منہ کر کے ویکھے او کہن لگیاں لگدا تے انجے کہ جویں حلیمہ دی ڈاچی ہوندی پئی ہے ایک سڑیل مزاج او کہن لگی کہ تو ایویں حلیمہ دا نام لئی جانی او تے پرسوں بچاری کتے آؤ گی انہیں کہا نہیں میں وہی اونٹنی میں پچھان دیا انہوں بھی پچھان دیا میری نگاہ بھی ٹھیک ہے اور گرد و غبار بھی اڑتا پہ آئی لیکن گرد و غبار دے اندر انج لگتا ہے جنہیں خدا نے 500 پاور دا بلب روشن کر دیتا ہے سبحان اللہ بڑی شہ لے کے آ رہی ہے حلیمہ جس ویلے گداچی کول دی آئی حلیمہ دا خامد کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ شالی مار دے چھوٹے پیشاں تے کھڑ دی نہیں پیچھے ہٹ جاؤ اینوں ایویں نہ سمجھو اینوں ڈاچی نہ سمجھو او بھی نال دوڑن لگ پہ کہنے لگیاں انہیں اللہ واسطہ کر دیتا ڈاچی تبدیل شدہ معلوم ہوندی ہے مائی حلیمہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جاؤ تبدیل شدہ نہیں سواری تے وہی ہے پر سوار تبدیل ہو گیا ہے وہ کہنے لگی اچھا انج کر ہن تو بھی نہ ایویں خواہ ضرور کر 2 منٹ واسطے مہارا کھچلا اتنے کھڑی کر کے سانو حضور علیہ السلام دی زیارت کرا دے مائی صاحبہ کہنے لگی نہیں پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر
ایتھے کھڑ کے رولا نہیں پاندہ جو ہوتا میری باری نہ آوے تو میں کی کراں ایتھے رولا نہیں پاندہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے تسی تے جلوس کٹ دیا نے آنا جلوس بھی ہمیشہ کسی کے خلاف ہی کڈیا جاتا میں ایک تھان تے بیٹھا تے پچھلی سیٹ سے ایک بچہ رونوں ہٹے نہ وہی ماں کہنی چپ کر دے نہیں مار مار کے تیرا جلوس کٹ دوں گی جلوس کسی کے خلاف ہی کٹیا جاتا یہ جہد خلاف جلوس نکل جائے وہی خیر نہیں رہتی ایوب کے خلاف نکلے وہ ٹر گیا اور پتوں کے خلاف نکلے وہ ٹر گیا اور جنہ چر ختم نبوت کے عاشق اور جمعیت اہل سنت کے ورکر موجود نے یہ گل نہیں کر دیتی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی جلوس کٹے حضرات گرامی پروانے موجود نے اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ قیامت تک بیان کرتے رہاں گے قیامت آ سکتی ہے پر نہ خدا کی تعریفاں مک سکتی نہ محمد کی شانہ مک سکتی نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رب نے مرتبہ رتبہ علماء دیوبند کے خاتمہ نو عطا فرمایا نہیں تو اور پاسے دیکھا بھی نہ قرآن نہ حدیث نہ کوئی قرآن دی ایت نہ حوالہ نہ بطور ایک پاسے شروع کر کے گل بیان کرنا بس ایکو مصرے تے ساری تقریر مکا دے نے کہ محبوب دا میلہ کہو استغفر منڈی کاموں کی محبوب کا میلہ گلیاں سجا رکھیو دے آن دا ویلا ہے پھیلا چکیا گھر میں چلے گئے ایک جلسہ کوئی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے آخو آمین لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی معرفت کی گل کی معرفت قرآن کے اندر ملتی ہے معرفت مصطفیٰ دی سیرت کے اندر ملتی ہے معرفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے حالات کے اندر ملتی ہے معرفت لبنی ہے کہ حدیث کے وچ لب معرفت لبنی ہے کہ محمد دے قرآن وچ لب کہو صلی اللہ علیہ وسلم قوال تے مراتب بھی کدے معرفت بیان کر سکتے ہیں خیر جس ویلے کول دی اونٹنی جا رہی ہے پوری رفتار دے نال تے نہ بھی دعا لیاں اپنی بھی شاید مقابلہ کر لئیے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری کٹدی ہوئی جا رہی ہے او کہنے لگی حلیمہ 2 منٹ واسطے تے کھڑی کر لینا اینا مذاق تھوڑا ساڈا دل کردا سونا ویکھیے جناب حلیمہ کہنے لگی میں کی کراں اگے مہارا میرے قبضے وچ سی ہن مہارا جبریل دے قبضے وچ ہے تے ویسے بھی غور نہ تسی ویکھیا نہیں فرشتیاں نے دے متھے تے لکھ دیتا ہے نان سٹاپ اے میرے گھر تو بغیر کھڑ سکتی نہیں کہو سبحان اللہ دنیا دیا بساں تے پاویں 2 تھاں تے لکھیا ہوے لیکن ایک سواری دے کے 6 بریکاں لگدیاں نے لیکن وہ واقعی سواری نان سٹاپ سی چلی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھراں دے کول بھی پوری تیز رفتاری دے نال اوندی پئی ہے کٹ کے آ گئی ساریاں نو جناب حضرت حلیمہ نے سے دعوت دے آئی کہ تسی آ رہیاں میرے گھروں ہو کے جائے سونے محمد دی زیارت کر کے جائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دعوت دے بیٹھی پر گھر ہے کچھ نہیں سی جویں کسے بھوکے مولوی کو غریب بندہ دعوت کر دے پھر سوچے بھی ہوں میں کراں گی پیسہ تو ہے کوئی نہیں مائی حلیمہ دے کول واقعی غریبنی سی میں انہاں دعوت دے بیٹھی دودھ میرے گھر کوئی نہیں کھجیاں میرے گھر کوئی نہیں اللہ دی طرف رحمتاں بول پئیاں فکر نہ کر اے حلیمہ نبی تیرا کھان نہیں آیا بلکہ تینوں کھلاؤن واسطے آیا ہے تیرے ساری بستی نو کھلاؤن واسطے آیا ہے ایڈیاں خدمتاں تو کر میریاں رحمتاں تیریاں خدمتاں کرن گیاں تو فکر نہ کر جے دعوت دے آئیاں تے انتظام ہو جان گے کیونکہ تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا اچھی گل تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا امتاں دا چھیڑو تیرے اجڑ چراوے گا کنا شانہ والا آمدہ دا لال ہے ٹولا نوریاں دا اج اے دے نال ہے تو ایویں گھبراؤن والی ہے نوری دے غلام نے نوری دے نوکر نے جے کوئی بندہ اپنے آپ نوری کہائی جائے انہوں کو بھی ساڑا نلکا گیریا کر کیونکہ نوری تے خادم ہے حضرت انسان دا کہو سبحان اللہ تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا امتاں دا چھیڑو تیرے اجڑ چراوے گا کنا شانہ والا آمنا دا لال ہے ٹولا نوریاں دا اج اے دے نال ہے تو ایویں گھبراؤن والی ہے پاگ لگ گئے نے پیچھے پیچھے آن والی ہے حضرت حلیمہ دی اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی سواری کتنے پہنچ گئی حضرت حلیمہ دے گھر پہنچ گئی کتنا ٹائم ہے اب 5 منٹ اور لا دی اجازت ہے
میرا خیال ہے 5 منٹ اور لا لیں اور لوگوں نہ تو میں جو بڑی انگی لوڑ ہے اگے ذرا چلو میرے مدنی سرکار ویسے بھی جہاں مہمان ہے حق بنتا نات پڑھے ماشاءاللہ ڈٹ کے سننی آپ نات مہمانوں کی اور لوگوں توجہ نہ کرو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری اتنے پہنچ گئی گھر چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سفید چادر پا دیتی مائی حلیمہ کہندی اننے سونے مصطفیٰ لگتے سی جویں چہرے وچوں نور دیاں کرنا پھٹ کے اور بریک کپڑے دے سراغ وچوں وال چھن چھن کے نکلدیاں نے سبحان اللہ پھر مینوں فکر پہ گیا بھی ہن آنا کھانے والیاں نے عورتاں